بچ گیا خدا کا دین، رہ گیا نام رسول، اجڑ گیا بطول کا گھر۔ آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ کل پروردگار ابراہیم سے کہہ رہا تھا، ابراہیم ہمارے لیے گھر بناؤ۔ ابراہیم نے گھر بنایا، آواز دی حاجیوں کو ہماری طرف بلاؤ، تو کہنے لگے مالک کون ہے، یہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ کہا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، لوگوں کو حج کے لیے بھیجنا میری ذمہ داری ہے۔ ایک آواز حضرت ابراہیم نے لگائی، اس میں پروردگار عالم نے لوگوں کو بھیجا، یعنی طاقت پروردگار بھی شامل حال ہے۔ ایک آواز کربلا میں اکیلا حسین لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ تو دو کام ہوئے، ایک اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا تھا، ایک شہداء اٹھ کر گر رہے تھے۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ مسلسل مجالس برپا کر رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ ایک ایک عزادار قیمتی اور ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک مستور۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ یہاں جو بھی آیا ہے جیسے کعبے وہ جائے گا جس نے عالم ارواح میں حضرت ابراہیم کو لبیک کہا، تو مجلسوں میں جلوسوں میں وہ آئے گا جس نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا ہے۔ بس میرے ساتھ ہم آباد ہو جائیں گے۔ دنیا کو ایک پیغام جائے کہ دنیا دو ہی معاملات میں بٹی ہوئی ہے، آدم سے لے کر آج تلک حق اور باطل کی جنگ ہے۔ یاد رکھیے گا، شیطان تھا اور اس کے مقابلے پہ اللہ کا نمائندہ آدم تھا۔ بات آگے بڑھی، حضرت موسیٰ آئے تو فرعون شیطان کا نمائندہ تھا، رحمان کا نمائندہ موسیٰ تھا۔ اب دنیا کی مرضی ہے کس کا ساتھ دیتی ہے۔ تاریخ آگے بڑھی، اب محمد آئے، وہاں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، اور یہاں سرکار مکہ ہے، یہاں سرکار کائنات ہیں۔ دنیا کی مرضی ہے، ایک خدا کا نمائندہ ہے اور کچھ ہیں جو شیطان کے نمائندے ہیں۔ دنیا کی مرضی محمد کا ساتھ دیتے ہیں یا ابو لہب اور ابو جہل کا ساتھ دیتے ہیں۔ تاریخ آگے بڑھی اور حسین نے تاریخ کو کربلا میں روک دیا جو زمانے کے امام تک رکی ہوئی ہے، اور اب زمانہ کہہ رہا ہے نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی وہابی ہے، بس دو ہی فرقے ہیں کربلا کے بعد، یا تو یزیدی ہے یا حسینی ہے۔ بس میرے ساتھ ایک آواز ملائیں گے، پھر کچھ مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پہلے ہم احسان شناس قوم ہیں، ایک ایک فرد کا شکر گزار ہیں۔ ان علاقے میں جہاں جہاں جلوس گزر رہے ہیں، اگر کسی کو تکلیف ہوئی، اگر کسی کی دکان حسین کے جلوس کے لیے بند ہے، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حسین کی ماں قیامت میں اجر عطا کرے گی۔ ہم تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ سب حسین کے سپاہی ہیں، وہ فوجی ہو، وہ انٹیلیجنس ادارے ہو، وہ ہمارے پولیس کے جوان ہو، وہ تمام کنٹونمنٹ بورڈ کے لوگ ہوں جو اس غم کو برپا کرنے میں ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ حسینیت کے پیغام کو نشر کرنے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ محب حسین ہے، یہ عاشق حسین ہے۔ اللہ ہر ایک کو آباد رکھے، ہر ایک کو آباد رکھے۔ آج جو ہم جمع ہوئے وہ امام کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے، کون حسین، کون حسین؟ رکیے گا، رہیے میرے ساتھ، ابھی لبیک کا نعرہ لگائیں گے، لیکن دنیا کو بتا کر حسین کی مجلس شروع ہوئی، بم دھماکے ہوئے، گولیاں برسی، کافر کہا گیا، جو کچھ بھی ہوتا رہا، لیکن اتنا بڑا مجمع بتا رہا ہے، صرف پشاور میں نہیں دنیا کے ایک ایک کونے میں بتا رہا ہے کہ پیغام جائے۔ آج بھی حسین پر مرنے والے اتنے ہیں جتنے یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی حسین کے نام پر اتنے مرنے کو تیار ہے۔ کون حسین؟ جس کے ناز اللہ اٹھاتا ہے، جس کے ناز نبی اٹھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حسین آقا تھے، مدینہ تھا۔ نبی ایک دن یہ کہہ کر اپنے گھر میں گئے کہ اے ام سلمہ، آج کسی سے ملنے کا دل نہیں ہے، میں اپنے حجرے میں ہوں، کسی کو میرے پاس نہیں آنے دینا۔ ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا جو بھی دروازے پر آئے گا ہماری ماں کہیں گی آج نبی ملنا نہیں چاہتے، اور وہ وہاں سے لوٹ جائے گا، آج نبی آرام کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں سیدہ سلام اللہ علیہا کا فردن حسین دروازے پر آیا، دقل بات کیا۔ نانی نے کہا حسین، پوچھا کون آیا؟ کہا نانی حسین آیا، کیا چاہتے ہو؟ نانا سے ملنا۔ کہا آج نانا کو تکلیف ہے، نانا آرام کر رہے
کہا ہے آج کسی سے نہیں ملنا، بھائی اتنا کہنا تھا۔ حسین یہ کہہ کر چلے نانی میرا پیغام نانا تک پہنچانا۔ کیا پیغام ہے؟ نانا سے کہنا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں، یہ کربلا نہیں ہے۔ اتنا سنا نانا کے کانوں میں آواز آئی، ام سلمہ کون آیا؟ کہا حسین آیا تھا۔ کہا بلایا کیوں نہیں؟ کہا آپ نے کہا تھا کسی سے نہیں ملنا۔ کہا سب الگ ہے، حسین الگ۔ ارے ننگے پیر محمد لینے کے لیے چلے، گود میں لا کر لٹایا۔ نانا کیا میرے آنے سے بھی تکلیف ہوتی؟ نہیں میرے شہزادے، نہیں تو میری جان ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین کھیل رہے ہیں، حسین کھیل رہے ہیں۔ خود کا نویسی کا مقابلہ ہے، سنا ہے بسم اللہ لکھی ہے۔ ماں سے پوچھا بتاؤ کس کی تحریر اول ہے؟ کہا دونوں کی برابر ہے۔ نہیں اماں کسی ایک کو ایک قرار دو، اول قرار دو۔ کہا علی سے پوچھو، علی نے کہا دونوں برابر۔ کہنے لگے ایک کو اول قرار دو۔ کہا ایک مرتبہ رسول سے پوچھو، نبی کے پاس آئے، نبی نے کہا دونوں برابر، یعنی جو علی کا فیصلہ، جو بطول کا فیصلہ وہی نبی کا فیصلہ ہے۔ کہنے لگے نہیں نانا کسی ایک کو اول قرار دو۔ کہنے لگے جاؤ پھر فیصلہ ماں کرے گی۔ ماں کے پاس آئے، یہ سب لوگ بھی چل کے ماں کے پاس آ گئے۔ جب سب لوگ آ گئے نا، ایک مرتبہ حسین مولا نے کہا اماں سب نے کہا ہے آپ فیصلہ کریں گی۔ ایک مرتبہ گلو بند توڑا، زمین پہ پھینکا، اس میں 5 موتی ہیں، جس نے زیادہ موتی اٹھائے اس کی تحریر اول، جس نے کم اٹھائے اس کی تحریر دوم۔ بس جیسے ہی موتی پھینکے آواز قدرت آئی، اے جبرائیل جلدی جا، پر سے موتی کے 2 ٹکڑے ہوئے، دونوں نے اٹھایا۔ جو زہرا کا فیصلہ وہ خدا کا فیصلہ، جو زہرا کا فیصلہ وہ علی کا فیصلہ۔ یہ حسنین ہیں جن کے کھیل میں بھی اللہ شامل۔ بس ایک روایت اور سنو اور رحمت تمام۔ عزیزانو معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کسی شکاری نے ایک ہرن کا بچہ نبی کو لا کے دیا، حسن بیٹھے تھے، نبی نے وہ بچہ حسن کو دے دیا، حسن لے کر چلے، سامنے سے حسین آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پوچھا بھیا یہ بچہ آہو کہاں سے ملا؟ کہ نانا نے دیا ہے۔ کیا میرے لیے نہیں دیا؟ کہ نہیں حسین ایک ہی بچہ آہو تھا۔ ایک مرتبہ دل ٹوٹا، اس سے پہلے کہ اشک آ جائیں ایک مرتبہ جبرائیل کو حکم ملا بچہ آہو اس سے پہلے کہ حسین رو دے، قدرت کو برداشت نہیں ہے، جلدی سے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرو۔ بچہ آہو آیا، حسین مولا تشریف لائے، بچہ آہو مل گیا۔ بتاؤ ایسا حسین ہو اور غربت میں آواز دے رہا ہو، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے تو میرے ساتھ ایک نعرہ لگا کے آگے بڑھنا۔ یہ لبیک یا حسین ہے جو تم فرش پر آئے ہو۔ حسین نے تکبیر کو زندہ کر دیا، حسین نے رسالت کو زندہ کر دیا، حسین نے نعرہ حیدر کو بلند کر دیا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ہم آواز ہونا، پھر کچھ جملے مصائب کے ادا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ لبیک ہے جو حسین مولا کو تم کہہ رہے ہو۔ عزادارو شہادت تمہارے یہاں ہے، تم نے تو پریکٹیکل کیا، تم نے بچوں کے لاشیں حسین کے صدقے میں اٹھائے، اور انشاءاللہ حسینی مائیں تم سے راضی ہے، حسین کا بابا تم سے راضی ہے، حسین کی بہن تم سے راضی ہے۔ ایک وہ دن تھا، آج دیکھیں نا کتنا بڑا مجمع، جب مجلس شروع ہوئی جیسے ہی تم نے گریا شروع کیا سجاد مولا آیا، پھوپھی اماں چلیں میرے بابا کے پرصدار آئے، آؤ اپنے پرصداروں سے حسین کا پرسہ لیتے۔ بہن چلنے لگی، کچھ خیال آیا، آواز دی سجاد شام سے سکینہ کو ساتھ نہ لے لے۔ ہاں پھوپھی اماں سکینہ کو ساتھ لے لو۔ سکینہ کو ساتھ لے کر اس مجمع میں آ گئی، مجلسوں میں آ گئی، اور تم نے جب رونا شروع کیا سکینہ نے ایک کو دیکھا، وہ جو ہر لمحے سوال کرنے والی ہے، اس نے دیکھا اتنا بڑا مجمع، یہ حسین کے عاشق ہیں، حسین کہہ کے رو رہے، پوچھنے لگی اے بھیا سجاد یہ کس حسین کا ماتم کر رہے، یہ کس حسین کو رو رہے ہیں؟ آواز دی سکینہ تیرے بابا سے بھی مظلوم کوئی حسین ہے؟ میں اتنا سننا تھا۔ آواز دی بھیا اگر یہ سارے کربلا میں آ جاتے، کتنا اعتماد ہے بی بی کو تم
پر اگر یہ سارے کربلا میں آ جاتے سکینہ کیا نہ ہوتا، بابا تو بھیا سب کچھ ہو جاتا، مجھے امید ہے 2 کام نہ ہوتے، سکینہ کیا نہ ہوتا، آواز دی بھیا اگر یہ سارے بڑے بچے بوڑھے کربلا میں حسین مولا کے پاس ہوتے، ہمارے شیعہ پاس ہوتے، کچھ ہوتا نہ ہوتا، 2 کام نہ ہوتے۔ سنو میرا اصغر نہ مارا جاتا، میرا اصغر نہ مارا جاتا، میرے کانوں سے بالیاں نہ چھنتی، میرے کانوں سے بالیاں نہ چھنتی۔ عزادارو یتیم ہو گئی سکینہ، کیا سکینہ یتیم ہوئی ہے آج؟ کیا سجاد یتیم ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں، ایک ایک شیعہ یتیم ہو گیا، مارا گیا حسین، مارے گئے عباس، مارے گئے قاسم و محمد، اور چلے گئے میدان میں حسین۔ وہاں بھی تمہیں یاد کیا اور کہہ رہے تھے کاش تم شیعہ میرے پاس ہوتے، تم دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی کا کیسے سوال کر رہا تھا۔ اے شیعوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا اپنے مولا کو نہ بھولنا، کسی کی غربت کا تذکرہ ہو پہلے میرا تذکرہ کرنا۔ اور پھر حسین میدان میں آپ نے ابتدا میں مولا کی جنگ سنی، مولا نے جہاد کیا، آواز آئی بس بس نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف، امام زمین پر آئے، امام زمین پر آئے، سجدہ آخر ہے، شمر پشت پہ بیٹھا ہے، بس جیسے ہی شمر پشت پہ آیا سکینہ بی بی چلی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس، آواز دی پھوپھی اماں اتنا بتاؤ کیا بابا جانتے نہیں تھے یہ اصغر کو پانی نہیں پلائیں گے؟ کیا جانتے تھے؟ کیا لے کر کیوں گئے؟ کیا اہتمام حجت کے لیے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میں جانتی ہوں یہ میرے کہنے سے میرے بابا کو چھوڑے گا نہیں، لیکن اگر اجازت دو تو کوشش کرتی، اجازت دو تو کوشش کرتی۔ اور پھر سکینہ آئی اور آ کر کہنے لگی شمر میرا بابا بہت اچھا ہے، میرے بابا نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، اتنے پیارے حسین کو کیوں ذبح کر رہا ہے؟ اور سنو تم عرب والے 2 باتوں میں سے ایک تو مانتے ہو نا، تمہارا دستور ہے جنگ کے میدان میں بھی 2 باتوں میں سے ایک مانتے ہو، تو میری بھی ایک بات مان لے۔ کہنے لگا بتا کیا بات ہے؟ سکینہ بی بی نے بعد عباس آواز دی اے شمر میرے بابا کو چھوڑ دے، بہت اچھا بابا۔ کہنے لگا میں نہیں چھوڑتا، جب کہا نا میں نہیں چھوڑتا دوڑی بابا کے گلے پہ گلا رکھ دیا، اے شمر پھر پہلے میرا گلا کاٹ پھر میرے بابا کا کاٹنا۔ مولا نے آواز دی زینب لے جاؤ سکینہ کو، یہ ظلم کرے گا۔ ظالم نے بی بی کو بالوں سے اٹھایا، کربلا کی ریت میں پھینک دیا، سکینہ کو بی بی خیمے میں لے آئی۔ عزاداروں کچھ دیر میں قیامت کا منظر ہے، آندھیاں چلنے لگی، آسمان سرخ ہو گیا، اتنی دیر میں بی بی خیمے سے آئی، کبھی بچوں کو دیکھتی ہے اور کبھی آ کر حسین کو دیکھتی، حسین مولا نظر نہیں آتے۔ اب جب نظر نہیں آتے نا حسین، یہی موقع ہے، یہی وقت عصر ہے۔ ایک مرتبہ آئی بی بی اور آ کر سید سجاد کے خیمے میں گئی، کہنے لگی سجاد بیٹا اٹھو۔ سجاد نہیں اٹھے، اے بیمار کربلا اٹھو۔ جب سجاد نہ اٹھے نا آواز دی اے زمانے کے امام میری مدد کر، اتنا سننا تھا، آنکھوں کو کھولا، آواز دی پھوپھی اماں امام تو میرا بابا ہے، تیرا بابا مقتل چلا گیا، میں اتنا سننا تھا۔ کہنے لگا این قاسم، این اکبر، این عباس، کس کا پوچھے گا؟ سب مارے گئے۔ ابھی تیرا بابا لڑ رہا تھا، دکھائی دیتا تھا، اب دکھائی نہیں دیتا، بس آخری جملہ ماتم کرنا۔ آواز دی دکھائی نہیں دیتا، پھوپھی اماں سہارا دیجئے۔ پھوپھی نے غریب کو سہارا دیا، ارے خیمے کے دروازے پر آیا، ایک مرتبہ پردہ ہٹا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بی بی پوچھ رہی ہے کہاں دیکھا حسین کو؟ آواز دی پھوپھی اماں نہ زین پہ ہے نہ زمین